میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اپنی ذات کی قسم دے سکتا ہوں، گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آج تک ایک ریال بھی ہمیں سعودیہ نے نہیں دیا، تو میں کیوں دفاع کر رہا ہوں بتائیے۔ سعودی عرب کا آپ کا دورہ تھا پچھلے دنوں، کامیاب دورہ تھا آپ کا۔ سعودی عرب کے حوالے سے پاکستان میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ سعودی عرب بدل چکا ہے۔ وہاں پر ریاض سیزن کے نام پر جو وہاں پہ کنسرٹ ہوتے ہیں، میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں، امریکن اداکاریں وغیرہ بلائی جاتی ہیں وہاں پہ۔ کیا آپ نے وہاں پر کوئی ایسی چیز دیکھی یا محسوس کی کہ وہ بدل چکا ہے؟ مال بھائی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب بیچارہ ایک ایسا مظلوم ملک ہے کہ جس کے خلاف رافضی پروپیگنڈا اور پورے خاص طبقہ فکر کا پروپیگنڈا اپنے عروج پہ ہوتا ہے۔ جو دنیا کی برائی ہے اس کا الزام سعودیہ پہ لگا دو۔ آپ اپنے ملک کے اندر جو مرضی کرے، آپ اپنے ملک کے اندر تو برائی اور فحاشی کو روک نہیں سکے، اور آپ چاہتے یہ ہیں کہ ہم یہاں سے آواز اٹھا کے وہاں روکیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پروپیگنڈا اتنا جھوٹ ہے، اتنی آمیزش ہے، تبدیلیاں آئی ہوں گی تو کیا ہم تبدیلیوں کے حامی؟ کیا ہم فحاشی اور یعنی کہ ہم فحاشی اور یعنی کہ حامی نہیں؟ ہم اس چیز کے حامی ہیں کہ ایک ملک، مجھے آپ بتائیں، سعودی عرب نے پاکستان کا ہر موقع پہ ساتھ نہیں دیا، پیسہ نہیں دیا، مال نہیں دیا، تو احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے کہ احسان فراموشی ہوتا ہے؟ یعنی جو ملک مشکل میں آپ کو پیسے دے رہا ہے، آپ اس کے شکر گزار نہیں گے، اس ملک کے شکر گزار ہیں جو آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے، میزائل حملے کر رہا ہے، اس کا ساتھ دیں۔ اور جو ملک ہر مشکل میں آپ کے ساتھ کھڑا ہو، ابھی سعودیہ کا جو کردار ہے فلسطین کے معاملے میں، ابھی جو سعودیہ کا کردار ہے ٹرمپ کے بیانوں کے معاملے میں، بتائیں اور کس ملک نے یہ کردار ادا کیا؟ کوئی اور ملک آپ کو نظر آتا ہے؟ سعودی عرب ہو گیا، کویت ہو گیا، بحرین ہو گیا، اور پھر قطر ہو گیا۔ انہی ممالک نے یہ مجاہدین کا معاملہ بھی سیٹل کروایا، اور یہی جس طرح فلسطین، وہ کہاں گئے وہ جو کہتے تھے ہم بدلہ لیں گے؟ اسماعیل ہانیہ شہید ہوا اور اس کا بدلہ کس نے دیا؟ وہ چند پٹاخے چھوڑے جو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی بجھ گئے، اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے اختلاف ہو، یہ نورا کشتی ایران کی، امریکہ کی اور اسرائیل کی ایک عرصے سے جاری ہے۔ اگر ایران اور امریکہ میں دشمنی ہوتی، ایران اور اسرائیل میں دشمنی ہوتی، تو امریکہ کبھی بھی عراق کو فتح کر کے ایران کے سپرد نہ کرتا۔ یہ ایک عام فہم بات ہے کہ یہ کیسی جنگ ہے کہ برگ امریکہ برگ اسرائیل کے نعرے تو لگتے ہیں، لیکن جب حکومتیں اور اقتدار دینے کی باری آتی ہے تو ایران کو دے دیا جاتا۔ اللہ کے فضل و کرم سے سعودیہ کی جو پالیسی شام کے بارے میں ہے، فلسطین کے بارے میں ہے، یہ پوری مسلمان امت کے جذبات کی نمائندہ اور ترجمانی ہے۔ آپ باہر کے ممالک سے اور کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ آپ کا ملک نہیں ہے، لیکن ہمارا اس کے ساتھ توحید کا ایک رشتہ ہے۔ میری جو ذاتی افیلیشن ہے سعودی عرب کے ساتھ سب سے زیادہ اس لیے ہے کہ وہ مکہ اور مدینہ وہاں پہ موجود ہے۔ تو مکہ اور مدینہ، جس طرح بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا مثال دے رہا ہوں، لوگ اٹھاتے مسجد اقصیٰ بھی ماری، تو مکہ مدینہ ماری نہیں؟ اس کو کیوں نہیں اون کیا جاتا؟ اس کے ساتھ محبت اور احترام کا اور عقیدت کا وہ رشتہ کیوں؟ کیا صرف اہل حدیث کے اوپر ہی ضروری ہے یا دیوبند کے اوپر ہی ضروری ہے کہ وہ سعودیہ کا ساتھ دے؟ باقی امت کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ سعودی عرب سے خانہ بشانہ کھڑے ہو۔ اہل حدیثوں کو تو الزام بھی دیا جاتا ہے نا کہ ان کو ریال آتے ہیں وہاں سے، اس لیے وہ سعودی عرب کے بارے میں بولتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بات کی ہے نا کہ اہل حدیثوں کا یہ ٹیک ہے، اب دنیا نے میں ایک جا رہا ہوں کہ انہیں سے اہل حدیثوں کا ہی یہ یعنی ذمہ داری ہے دفاع حرمین شریفین کی۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں بھی بہت بڑا پروپیگنڈا۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں اپنی ذات کی قسم دے سکتا ہوں، گارنٹی دے سکتا ہوں کہ آج تک ایک ریال بھی ہمیں سعودیہ نے نہیں دیا، تو میں کیوں دفاع کر رہا ہوں بتائیں۔ وہی ابھی اب آپ بات سمجھے؟ ہاں، تو یہ جو پروپیگنڈا، ہاں یہ لیکن میں انکار نہیں کرتا کہ دیے نہ دیے ہوں گے۔ میرا دوسری پارٹی سے اختلاف بھی یہ ہے کہ یہ پیسے صحیح جگہ پہ استعمال کیا یا پراپر جگہ پہ دیتے ہوں گے، تو لیکن یہ بات زیادہ تر پروپیگنڈا، اور اس پروپیگنڈے کا بھی رد ہونا چاہیے۔ جو سعودی عرب کے حق میں بات کرے گا یہ انہوں ریال ملے نے، ابھی آپ چلیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، آپ سعودی عرب کے اوپر ایک میلاد بنا لیں گے، سعودیہ کی یہ خدمات ہے، وہ کہیں گے تو ریال لیں، بہت بڑا جھوٹ ہے، بہت بڑا جھوٹ۔ مگر یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے۔ یہ تاثر پیدا کیا گیا نا پروپیگنڈے کے ذریعے پیدا کیا گیا۔ ایسا ہوتا نہیں، یہ طبعی رجحانات اور طبعی نظریات اور یعنی نیچرل فطری الائنس ہوتے ہیں۔